اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم حصہ دوم امارت قبول کرنے سے انکار کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود کو گھوڑے سواروں کی ایک جماعت کا امیر بنایا۔ جب یہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم نے امارت کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا، یہ لوگ مجھے اٹھاتے اور بٹھاتے تھے، یعنی میرا خوب اکرام کرتے تھے، جس سے اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں وہ پہلے جیسا مقداد نہیں رہا، میری تواضع والی کیفیت میں کمی آ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی امارت ایسی ہی چیز ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آئندہ میں کبھی بھی کسی کام کا ذمہ دار نہیں بنوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد لوگ ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ آگے تشریف لا کر ہمیں نماز پڑھا دیں، تو یہ صاف انکار کر دیتے، کیونکہ نماز میں امام بننا امارت صغرا ہے۔ اور یہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے سواری پر بٹھایا جاتا اور سواری سے اتارا جاتا، جس سے مجھے یوں نظر آنے لگا کہ مجھے ان لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امارت تو ایسی ہی چیز ہے، اب تمہیں اختیار ہے، چاہے اسے آئندہ قبول کرو یا چھوڑ دو۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آئندہ میں کبھی دو آدمیوں کا بھی امیر نہیں بنوں گا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے کسی جگہ امیر بنا کر بھیجا۔ جب میں واپس آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ میں نے کہا، آہستہ آہستہ میری کیفیت یہ ہو گئی کہ مجھے اپنے تمام ساتھی اپنے خادم نظر آنے لگے، اور اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی بھی دو آدمیوں کا امیر بھی نہیں بنوں گا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک جماعت کا امیر بنایا۔ جب وہ کام کر کے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم نے امارت کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا، میں جماعت کے بعض افراد کی طرح تھا، جب میں سوار ہوتا تو ساتھی بھی سوار ہو جاتے، اور جب میں سواری سے اترتا تو وہ بھی اتر جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام طور پر ہر سلطان ایسے ظالمانہ کام کرتا ہے جس سے وہ اللہ کی ناراضگی کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، مگر جس سلطان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیں وہ اس سے بچ جاتا ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے عرش کا سایہ پاتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اب میں نہ آپ کی طرف سے اور نہ کسی اور کی طرف سے امیر بنوں گا۔ اس پر آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگ گئے۔ حضرت رافع عطائی کہتے ہیں، میں ایک غزوے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو میں نے کہا، اے ابوبکر، مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ انہوں نے فرمایا، فرض نماز اپنے وقت پر پڑھا کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کیا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، بیت اللہ کا حج کیا کرو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ اسلام میں ہجرت بہت اچھا عمل ہے، اور ہجرت میں جہاد بہت اچھا عمل ہے، اور تم امیر نہ بننا۔ پھر فرمایا کہ یہ امارت جو آج تمہیں ٹھنڈی اور مزیدار نظر آ رہی ہے، عنقریب یہ پھیل کر اتنی بڑھے گی کہ نااہل لوگ بھی اسے حاصل کر لیں گے۔ اور یہ یاد رکھو کہ جو بھی امیر بنے گا اس کا حساب سب لوگوں سے زیادہ لمبا ہوگا، اور اس پر عذاب سب سے زیادہ سخت ہوگا، اور جو امیر نہیں بنے گا اس کا حساب سب لوگوں سے زیادہ آسان ہوگا، اور اس کا عذاب سب سے ہلکا ہوگا، کیونکہ امراء کو مسلمانوں پر ظلم کرنے کے سب سے زیادہ مواقع ملتے ہیں، اور جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان اللہ کے پڑوسی اور اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی قسم
تم میں سے کسی کے پڑوسی کی بکری یا اونٹ پر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ بکری یا اونٹ چوری ہو جاتا ہے یا کوئی اسے مار دے یا ستائے، تو اس پڑوسی کی ہمدردی اور حمایت میں غصے کی وجہ سے ساری رات اس کے پٹھے پھولے رہتے ہیں اور کہتا رہتا ہے میرے پڑوسی کی بکری یا اونٹ پر فلاں مصیبت آئی ہے۔ جب انسان اپنے پڑوسی کی وجہ سے اتنا غصے میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پڑوسی کی خاطر غصے میں آنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو غزوہ ذات السلاسل کے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ اس لشکر میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی بھیجا۔ چنانچہ یہ حضرات مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے قبیلے طے کے 2 پہاڑوں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت عمرو نے فرمایا کوئی راستہ بتانے والا تلاش کر لو۔ لوگوں نے کہا ہمارے علم کے مطابق تو رافع بن عمرو کے علاوہ اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ ربیل تھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد حضرت طارق سے پوچھا کہ ربیل کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ربیل اس ڈاکو کو کہتے ہیں جو اکیلا ہی حملہ کر کے پوری قوم کو لوٹ لے۔ رافع کہتے ہیں جب ہم اپنے غزوے سے فارغ ہوئے اور جس جگہ سے ہم چلے تھے وہاں واپس پہنچ گئے تو مجھے حضرت ابوبکر میں بہت سی خوبیاں نظر آئیں، جن کی بنا پر میں نے ان کو اپنے لیے منتخب کیا، اور میں نے ان کی خدمت میں جا کر عرض کیا اے حلال روزی کھانے والے، میں نے خوبیوں کی وجہ سے آپ کے ساتھیوں میں سے آپ کو اپنے لیے منتخب کیا ہے، اس لیے آپ مجھے ایسی چیز بتائیں کہ جس کی پابندی کرنے سے میں آپ لوگوں میں سے شمار ہونے لگوں اور آپ جیسا ہو جاؤں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم اپنی 5 انگلیوں کو یاد رکھ سکتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرو، اگر تمہارے پاس مال ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ کیا تمہیں یہ باتیں یاد ہو گئیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ 2 آدمیوں کو بھی ہرگز کبھی امیر نہ بننا۔ میں نے کہا کیا یہ امارت اب اہل بدر کے علاوہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا عنقریب یہ امارت اتنی عام ہو جائے گی کہ تمہیں بھی مل جائے گی، بلکہ تم سے کم درجے کے لوگوں کو بھی مل جائے گی۔ اللہ عز و جل نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ان کی محنت پر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بہت سے لوگ تو اپنی خوشی سے اسلام میں داخل ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا تھا، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کو تلوار نے اسلام لانے پر مجبور کیا۔ بہرحال اب یہ تمام مسلمان اللہ کی پناہ میں آ گئے ہیں، یہ اللہ کے پڑوسی اور اس کے ذمہ داری میں ہیں۔ جب کوئی آدمی امیر بنتا ہے اور لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور یہ امیر ظالم سے مظلوم کا بدلہ نہیں لیتا ہے تو پھر ایسے امیر سے اللہ بدلہ لیتا ہے۔ جیسے تم میں سے کسی آدمی کے پڑوسی کی بکری ظلماً پکڑ لی جاتی ہے تو سارا دن اس پڑوسی کی حمایت میں غصے کی وجہ سے اس کی رگیں پھولی رہتی ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے پڑوسی کی پوری حمایت کرتے ہیں۔ حضرت رافع کہتے ہیں کہ میں 1 سال اپنے گھر ٹھہرا رہا، پھر حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے، میں سواری پر سوار ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے کہا میں رافع ہوں اور میں فلاں جگہ آپ کا رہبر تھا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا ہاں میں نے تم کو پہچان لیا۔ میں نے کہا آپ نے مجھے 2 آدمیوں کا بھی امیر بننے سے منع کیا تھا، اور اب خود آپ ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر بن گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہاں، لیکن یاد رکھو جو آدمی ان مسلمانوں میں اللہ کی کتاب والے حکم نہیں چلائے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ حضرت عمرو بن سعید بن عاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا حضرت خالد بن سعید بن عاص
اور حضرت ابان بن سعید بن عاص اور حضرت عمرو بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہم کو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچی تو یہ حضرات مختلف علاقوں کے امیر تھے۔ خبر ملتے ہی یہ حضرات اپنے اپنے عہدے چھوڑ کر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ ان حضرات سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے امیروں سے زیادہ امیر بننے کا حقدار نہیں ہے، لہذا تم لوگ اپنے علاقوں میں اپنے عہدوں پر واپس چلے جاؤ۔ ان حضرات نے کہا، اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی طرف سے امیر بن کر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ حضرات اللہ کے راستے میں ملک شام چلے گئے اور وہاں ہی سب کے سب شہید ہو گئے۔ ان حضرات کی طبیعتوں میں امارت سے گریز تھا اور اللہ کے راستے میں جان دینے کا شوق تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن سعید بن یربوع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابان بن سعید رضی اللہ عنہ اپنے علاقے کی امارت چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے تو ان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم اپنے امام وقت کی اجازت کے بغیر اپنا کام چھوڑ کر آ جاؤ، اور پھر خصوصاً ان حالات میں کہ چاروں طرف ارتداد پھیل رہا ہے اور دشمنوں کے مدینے پر حملے کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے امام وقت کا ڈر نہیں رہا، اس لیے تم نڈر ہو گئے ہو۔ حضرت ابان نے کہا، اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں کسی کی طرف سے امانت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی طرف سے امانت قبول کرتا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ضرور قبول کرتا، کیونکہ انہیں بہت سے فضائل حاصل ہیں اور وہ سب سے پہلے اسلام لائے ہیں اور پرانے مسلمان ہیں، لیکن میں نے طے کر لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی طرف سے امانت قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے لگے کہ اب کسے بحرین بھیجا جائے، تو ان سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ اس آدمی کو بھیجیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین بھیجا تھا، اور وہ بحرین والوں کو مسلمان اور فرما بردار بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تھے۔ بحرین والے انہیں اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ بحرین والوں کو اور ان کے علاقے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ ہیں حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ بحرین واپس جانے پر حضرت ابان بن سعید بن عاص کو مجبور کریں، کیونکہ یہ بحرین کئی دفعہ جا چکے ہیں، لیکن انہیں مجبور کر کے بھیجنے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور فرمایا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ جو آدمی کہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی طرف سے امیر نہیں بنوں گا، میں اسے امانت قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علا بن حضرمی کو بحرین بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو امیر بنانے کے لیے بلایا، انہوں نے امانت قبول کرنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم امیر بننے کو برا سمجھتے ہو؟ حالانکہ اسے تو اس شخص نے مانگا تھا جو تم سے بہتر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت یوسف تو خود اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، انہیں ایسا کرنے کا حق تھا۔ میں تو امیمہ نامی عورت کا بیٹا ابو ہریرہ ہوں، اور امیر بننے میں مجھے 3 اور 2 کل 5 باتوں کا ڈر ہے۔ حضرت عمر نے کہا، 5 ہی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، 2 باتیں تو یہ ہیں کہ میں علم کے بغیر کوئی بات کہہ دوں اور کوئی غلط فیصلہ کر دوں۔ امیر بن کر مجھ سے یہ 2 غلطیاں ہو سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں مجھے یہ 3 سزائیں امیر المؤمنین کی طرف سے لگ سکتی ہیں کہ میری کمر پر کوڑے مارے جائیں اور میرا مال چھین لیا جائے اور مجھے بے آبرو کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن موہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا جاؤ اور لوگوں کے قاضی بن جاؤ، ان میں فیصلے کیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین، کیا آپ مجھے اس سے معاف رکھیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں تم جا کر لوگوں کے قاضی ضرور بنو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ جلدی نہ کریں، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کی پناہ چاہی وہ بہت بڑی پناہ میں آ گیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں قاضی بننے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم قاضی کیوں نہیں بنتے ہو حالانکہ تمہارے والد تو قاضی تھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو قاضی بنا اور پھر نہ جاننے کی وجہ سے غلط فیصلہ کر دیا تو وہ دوزخی ہے، اور جو قاضی عالم ہو اور حق و انصاف کا فیصلہ کرے وہ بھی یہ چاہے گا کہ وہ اللہ کے یہاں جا کر برابر سرابر پر چھوٹ جائے، نہ انعام ملے اور نہ کوئی سزا لگے۔ اب اس حدیث کے سننے کے بعد بھی میں قاضی بننے کی امید کر سکتا ہوں؟ امام احمد کی روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عثمان نے ان کی عذر کو قبول کر لیا اور ان سے فرمایا کہ تم کو تو معاف کر دیا، لیکن تم کسی اور کو یہ بات نہ بتانا، ورنہ اگر سارے ہی انکار کرنے لگ گئے تو پھر مسلمانوں میں قاضی کون بنے گا اور یہ اجتماعی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں قاضی بنانا چاہا تو انہوں نے معذرت کر دی اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قاضی 3 قسم کے ہیں، ایک نجات پائے گا، 2 دوزخ میں جائیں گے۔ جس نے ظالمانہ فیصلہ کیا یا اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا وہ ہلاک ہوگا، اور جس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا وہ نجات پائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس دن حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما دومت الجندل میں جمع ہو گئے، غالباً یہ قصہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے، راوی کو غلط فہمی ہو گئی ہے، تو اس دن مجھ سے میری ہمشیرہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تم ایسی صلح سے پیچھے رہو جس کے ذریعے اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درمیان صلح کرا دے۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال سے تعلق رکھتے ہو اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہو۔ اس کے بعد حضرت معاویہ ایک بہت بڑے بختی اونٹ پر یعنی خراسانی اونٹ پر آ کر کہنے لگے کون خلافت کی طمع اور امید رکھتا ہے اور کون اس کے لیے اپنی گردن اٹھاتا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے پہلے کبھی میرے دل میں دنیا کا خیال نہیں آیا تھا، میں نے سوچا کہ ان سے جا کر یہ کہوں کہ اس خلافت کی امید وہ طمع وہ آدمی کر رہا ہے جس نے آپ کو اور آپ کے باپ کو اسلام کی وجہ سے مارا تھا اور مار مار کر تم دونوں کو اسلام میں داخل کیا تھا۔ اس سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی ذات مراد لے رہے ہیں، لیکن پھر مجھے جنت اور اس کی نعمتیں یاد آ گئی تو میں نے ان سے یہ بات کہنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابو حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس امر خلافت کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے جی میں آئی کہ میں کہہ دوں خلافت کا آپ سے زیادہ حقدار وہ ہے جس نے آپ کو اور آپ کے والد کو اسلام کی وجہ سے مارا تھا، یعنی خود حضرت ابن عمر۔ لیکن مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی اور اس بات کا خطرہ ہوا کہ کہیں اس طرح کہنے سے فساد نہ برپا ہو جائے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما جمع ہوئے تو حضرت معاویہ نے کھڑے ہو کر فرمایا اس امر خلافت کا مجھ سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرا ارادہ ہوا کہ میں کھڑے ہو کر اس خلافت کا آپ سے زیادہ حقدار وہ ہے، میں کھڑے ہو کر کہوں کہ اس خلافت کا آپ سے زیادہ حقدار وہ ہے جس نے آپ کو اور آپ کے والد کو کفر کی وجہ سے مارا تھا،
یعنی خود حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ میرے اس طرح کہنے سے میرے بارے میں اس چیز کا گمان کر لیا جائے گا جو مجھ میں نہیں ہے، یعنی یہ سمجھ لیا جائے گا کہ مجھے خلیفہ بننے کا شوق ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زیاد نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کو خراسان کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو انہوں نے معذرت کر دی۔ ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کیا آپ نے خراسان کی امارت چھوڑ دی؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہے کہ مجھے تو خراسان کی گرمی پہنچے اور زیاد اور اس کے ساتھیوں کو اس کی ٹھنڈک یعنی میں تو وہاں امیر بن کر مشقت اٹھاتا رہوں اور وہ لوگ وہاں کی آمدنی سے مزے اڑاتے رہیں۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں تو دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوں اور میرے پاس زیاد کا ایسا خط آئے کہ اگر میں اس پر عمل کروں تو ہلاک ہو جاؤں، اور اگر اس پر عمل نہ کروں تو زیاد کی طرف سے میری گردن اڑا دی جائے۔ پھر زیاد نے حضرت حکم بن عمر غفاری رضی اللہ عنہ سے خراسان کا امیر بننے کو کہا، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عمران نے فرمایا کوئی ہے جو حکم کو میرے پاس بلا لائے۔ چنانچہ حضرت عمران کا قاصد گیا اور اس پر حضرت حکم حضرت عمران کے پاس آئے تو حضرت عمران نے ان سے فرمایا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی کی ایسی بات ماننی بالکل جائز نہیں ہے جس میں خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو؟ حضرت حکم نے کہا جی ہاں۔ اس پر حضرت عمران نے الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کیا یا اللہ اکبر کہہ کر خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت حسن کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ زیاد نے حضرت حکم غفاری رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنایا تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما ان کے پاس آئے اور لوگوں کی موجودگی میں ان سے ملے اور فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ حضرت حکم نے کہا آپ ہی بتائیں، آپ کیوں آئے ہیں؟ حضرت عمران نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک آدمی سے اس کے امیر نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو آگ میں پھینک دو، وہ آدمی تو آگ کی طرف چل دیا تھا لیکن دوسرے لوگوں نے جلدی سے اسے پکڑ کر آگ میں چھلانگ لگانے سے روک دیا تھا۔ یہ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ آدمی آگ میں گر جاتا تو یہ آدمی بھی اور اسے حکم دینے والا امیر بھی دونوں دوزخ میں جاتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں کسی کی بات ماننی جائز نہیں ہے۔ حضرت حکم نے کہا ہاں یاد ہے۔ حضرت عمران نے کہا میں تو تمہیں صرف یہ حدیث یاد دلانا چاہتا تھا۔